خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نا پانی پینے جایا کرتے تھے. جمنا کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا تو دریائے جمنا سے دور دور سے لوگ پانی لینے آتے. تھوڑی سی آبادی ہوتی ہے نا جب کسی شہر میں تو اپنے محلے کے شہر کے لوگوں کو انسان پہچانتا ہے. بڑی آبادیاں ہو جائیں تو پھر چلو مشکلات ہوتی ہیں. تھوڑی تھوڑی اس وقت آبادی رہتی تھی. فرماتے ہیں کہ میں جمنا کے کنارے جب پانی لینے گیا تو میرے محلے کی ایک عورت وہ جمنا کراس کر کے نا پل کے اوپر سے تو دوسری جانب ایک کنواں تھا تو وہاں سے پانی بھر کے لا رہی. تو رستے میں اس نے سلام کی تو میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی وہ کنویں سے پانی لا رہی ہو. تو میں نے کہا بیٹے زمانہ جمنا کا پانی پیتا ہے اور تم کنویں کا. تو بڑی وفادار تھی اپنے خاوند کی. کہنے لگی حضور چھوٹا سا راز ہے, کسی کو آج تک بتایا تو نہیں, پر آپ تو ہمارے مرشد ہیں نا, آپ تو شیخ ہے, آپ سے تو دعا لینی ہے, آپ کو بتا دیتی ہوں. حضور یہ جمنا کا پانی نا کھانا زیادہ ہضم کرتا ہے, زیادہ ہضم کرتا ہے. تو کنویں کا پانی نا تھوڑا سا کھارا ہے, روٹی کم ہضم کرتا ہے. میرے خاوند کی نا آمدن ذرا تھوڑی ہے, تو میں بجائے شکوہ کرنے کے بچوں کو کنویں کا پانی پلاتی ہوں تاکہ روٹی تھوڑی کھائیں اور ہمارا گزارا ہوتا رہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتر میں کوئی مالدار صوفی نہیں, غریب اوپر وعدہ ہے, جب تک زندہ رہوں گا نا تیرے گھر میں ماہانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے تو گھر کی چار دیواری پر بیٹھ کر, گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر دکان پر اور کام پر مزدوری کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے. یعنی وہ مزدوری سر سے کیا لو, تیرا خیال ہے میں بوجھ نہ ڈالوں, جو دیتا اس میں گزارا کروں. فرمایا اگر تو اپنی ذات سے اٹھ کے سوچ سکتی ہے تو پھر تیرا سلوٹ بنتا ہے, آپ تو شیخ ہے, آپ سے تو دعا لینی ہے. دعائیں لگ جایا کرتی ہیں, دعائیں اپنا رنگ دکھایا کرتی ہیں, دعائیں اپنا اثر رکھتی ہیں. دین سے دوری واقع ہوتی ہے اور روحانیت سے لوگ جیسے جیسے دور ہوتے ہیں مختلف قسم کے وسوسوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں. ایک وسوسہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے تو کسی سے دعا کرانے کا کیا مطلب ہے. بالکل صحیح بات ہے, بڑی عمدہ اور اعلیٰ بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر اپنی شان اور اپنے فضل کے مطابق رحمت فرماتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رب کے کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے. وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے, انہیں بخش دے. یہ دعا انہوں نے کسی کے لیے کی, اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. دیکھیے سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں, لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہیں. حدیث صحیح میں موجود ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا کثرت عبادت, کثرت نوافل, زہد, ورع, تقوی, کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے.
تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اسے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ صاحب کی سنتا ہے، آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا؟ اس پر بھی وسوسہ ہے۔ روحانی دنیا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں، جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، تم دعا کرانے جا رہے ہو، تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ تو میرے بھائی یہ تو بڑی آسان سی سادی سی بات ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دعا کرا رہا ہے وہ کوئی کمزور ہی ہو، وہ گنہگار ہی ہو اور وہ کسی نیکوکار سے ہی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو تبھی بات بنے گی۔ بعض نیک بھی کہہ دیتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں جو درجے میں ان سے کم ہوتا ہے۔ کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا بھائی؟ کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ اور سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے۔ بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے۔ فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اگر قسم کھائے تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا ہے۔ اور میرے بھائی محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں۔ چلے آپ آمین کہے، اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بھانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما۔
پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما. یہ مانگو نا دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے. اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے. لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ. او بھائی دعا مانگیں کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی. کسی کے لیے بھی بد دعا. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے. اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا. وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو. او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی، اور لڑائی بھی کس سے؟ گھر والی سے. بد دعائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو بد دعائیں دے. لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں سے. بد دعائیں شروع کر دی. ماں باپ سے لڑائی ہوئی، بد دعا دے رہے، اور بڑی بڑی تلخ ہو کے، بڑی بڑی سخت ہو کے. او بھائی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں؟ کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا. ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا ہو. کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو. کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو. غصے میں، جلال میں، جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو. کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے. ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کرے میں. او بھائی تو ٹھہر جا. اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے؟ تو کہاں سے نکلا ہے؟ تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا، اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا، اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا. تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے، اپنی مرضی کا وقت دیا ہے. تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں، تو مر سکتا. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کے راستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لہذا جذباتیوں کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا. میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے تھے. اور میں کبھی کبھی حیران، جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سیار ان پڑھ بندیاں نے کتوں سبق لیا. جانور کو، بھینس کو وہ کسی وقت وہ تنگ آتے نا تو کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نہ بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی. تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مال نو بد دعا نہیں دئی دی، ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے مشکل ہے. ان بندہ ماج نو بھی مندہ نہ آکھے. لیکن وہ جب روایات پڑھیں بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں، اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں تو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں، لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے. پر دعا نہیں، آپ دعا کریں، آپ اچھے لفظوں میں. اور کوئی بندہ مل جائے نا، میں ویسے نے کئی دفعہ کہا ہے پھر کہتا ہوں، آج کل نا کوئی میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، تو کوئی بندہ نیک سمجھ بھی لے تو دعا نہیں کراتا، فوٹو ہی لیتا ہے. پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آ کے کہتے تھے دعا کرانے آئے. اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی، بڑی مہربانی. تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی. اللہ کے بندے،
ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے. پھر ایک اور گل اج کل بڑی عام ہے, وہ کہندے جی ذرا یادگیری رہندی ہے. تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں, سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے, کوئی فوٹو نہیں, ہمیں تو کبھی نہیں بھولے. خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں, ہماری نس نس میں آباد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں, لیکن ہم تو حنفی ہیں, ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں. میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں, جرت ہی نہیں تھی, اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکتے. وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے, اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ تو میں کو جیتے دل بر سونا. اور کتنا سونا, او سونا تے رج کے سونا, تے سونا جویں سویرا. میں کو جاتے رج کے کو جا جویں ہنیرا. کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی, اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں تیرے برابر ہوں, تو فوٹو بنا. اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں. ان کیا کریں, دور بدلا, حالات بدلے, زمانہ بدلا, طور طریقے بدلے. وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے تھے, کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کر دے. وقت بدل گیا, 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی. او خدا کے بندو, تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ, روحانی زندگی کی طرف. او بھائی دعائیں کرائیں, اپنے لیے گواہیاں پکی کریں, اپنی والدہ سے, اپنے والد سے, اپنے دادا سے, اپنے نانا سے, اپنی نانی سے, اپنی دادی سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے مرشد سے, اپنے استاد سے دعا کراؤ. ان سے کہو ایک دفعہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں. میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں, میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے, سیدنا عمر سے, قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دیکھ کے آئے. نبی کریم نے فرمایا تھا عمر, لوگ حج کرنے آئیں گے, جہاد کے لیے آئیں گے, اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. عمر اویس سے دعا کرا لینا, اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے. حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے, ملاقات ہوئی سیدنا اویس کرنی سے, کہا دعا کر دے یار میرے لیے. وہ ڈھونڈو, کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. او بھائی اپنے حق میں دعائیں, التجائیں اللہ کے حضور. کچھ لوگوں کی عرض, میں آپ سے عرض کروں, کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے. آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا, اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی. کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا. کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا, اس نے نیکی کی تھی, دعا کر گیا تھا. کبھی ٹٹولو گے, ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے. کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے. کسی نے دعا دی تھی, وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے. لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی, جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے. فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا, موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا, شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا, موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں, اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے. اپنے لیے دعائیں سمیٹ چکروں میں نہ پڑے, وہ جی سب کی اللہ سنتا ہے, کس نے کہا نہیں سنتا.
لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی جانا، قبولیت سے اللہ کہتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ، تو اللہ تعالیٰ مرحوم خورشید گیلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے، کچھ تھوڑا ربط رہا۔ انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا، کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی، اپلے تھاپتی تھی، اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا۔ پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا۔ تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا۔ تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ میرے دوست گر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح۔ عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں۔ ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی۔ تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہوں، اگر کریم کرم کر دے۔ لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تھی۔ تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں۔ اور پھر برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتے، غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے، کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ۔
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے آج سکھ متران دی ودیری، آج سکھ متران دی، سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو، آج سکھ متران دی ودھیری ہے، اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہو، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں اجمل کا، ماں احسن کا، ماں اکمل کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، اب دیکھو مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں، بلغ العلا بے کمر کشفت دجا بے، اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں، خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا، جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ، اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو، خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو، خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو، بچنا، خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، بچنا بچنا اس سے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی دیکھو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں، بھلا کیا کہا نبی پاک، حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے، یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا، ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا مالک تو ہی بدلہ عطا فرما۔ ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں، دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا، کیا شان ہے کیا مقدر ہے۔ تو حضور علیہ السلام رک گئے اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا، تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے، ایک میں عمر کو پکڑا ہے، فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا، اس طرح میدان محشر میں میں آؤں گا، خبردار حضور ایک وفاداروں کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا۔ بڑا عجیب دور آیا ہے، ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اپنا منہ تو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے۔ تو بچنا ایسے لوگوں سے، پرہیز کرنا، خبردار عقیدہ ستھرا رکھنا، عقیدہ ستھرا رکھنا، صاف رہنا، پاکیزہ رہنا، غافلوں کی صحبت سے بچنا۔ بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے، دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہیں، وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں۔ ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدیں لمبی لگا لیتا ہے،
جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے، گھر بھی ہوتا ہے، اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے، یہاں بھی گھر وہاں بھی گھر، یہ سیر، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ لمبی امیدیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں، جو ڈر آتا ہے، ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے، جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور ایک کہ تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے، اتنے سال جینا ہے، اتنے 100 سال جینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ منصوبہ بندی کرے مستقبل کے لیے، وہ بری نہیں، لیکن تیاری رکھے، تیاری رکھے، اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے، اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، ہنستے زیادہ، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، فضول نہ نکلو گھر سے، اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ کثرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ یہ بندے کو غافل کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں۔ آپ کے ذمے، میرے ذمے جو حقوق و لباد ہیں ان کا پتہ کریں، جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ ہم انسان ہیں، کوتاہیاں تو رہ جائیں گی، لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا۔ ایک بات اور کرنی ہے، ایک تو میں نے عرض کیا غفلت کو توڑنا، ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور، جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی، فیصلہ کرنا ہے۔ تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کہا فاستبقوا الخیرات، یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی جلدی نیکیاں کرو، فٹافٹ، دیر نہ کرو۔ فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ، یعنی ٹال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، حج کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، بچے بیال ہوں پھر میں نیک ہوں، یہ تھوڑا سا یہ کام ٹال مٹ۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک تو تم جوانی کو نہ بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اپنی صحت کو غنیمت جان لو، بیماری آنے سے پہلے پہلے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو نیکی کر لو، خرچ کر لو اللہ کے راستے۔ خدا نہ خواستہ تم پر غریبی آ جائے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تمہیں اللہ نے کچھ فراغت دی ہے، بہت زیادہ مصروف نہیں ہو، تو غنیمت جان لو، جلدی سے نیکی کر لو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ اور 5ویں بات حضور نے بیان کی، فرمایا زندگی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے پہلے جلدی سے نیکی کر لو۔ نیکی کے لیے ساری زندگی منصوبہ بندی نہ کرتے رہو، نیکی کے لیے دیکھو نا، ہماری زندگی میں یہاں دنیا میں رہ کے چند منٹوں میں وہ نیکی کی جا سکتی ہے جو قیامت کے بعد صدیوں کا ہمارا فائدہ کرے گی، صدیوں کا فائدہ کرتے نہیں۔ پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، بس تیاری کر رہے ہیں، بس حضرت آپ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے،
لیکن جو نیکی نصیب ہوتی ہے اسے جلدی سے کر گزرے، اسے فٹافٹ کرے۔ میں ایک گاؤں میں گیا، اب تو خیر وہ دور نہیں رہا، یہ 10-15 سال 20 سال پہلے نا جو نوجوانوں کی مصروفیات ہوتی تھیں ان میں سے ایک مصروفیت یہ ہوتی تھی کہ گندم لے کے چکی پہ جانا ہے، آٹا پسوا کے لانا ہے۔ یہ ایک بڑی، چونکہ سبھی گھروں کے اندر سال کے لیے گندم سٹاک کر لی جاتی تھی، تو گندم لے کے جانا یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ایک نوجوان ایک گاؤں میں، اس کی مجھے تعریف سننے کو ملی، تو ایک بوڑھی اماں کہنے لگی اے تے بڑا نصیباں والا ہے، سارے اندر آٹا پہ آلے ہوتا ہے، اور آتے جاتے پوچھ لیتا ہے کہ اماں کوئی، کہنے لگی میرے بچے باہر ہوتے ہیں، یہ مجھے دوائی بھی لا دیتا ہے شوگر کی، میں مریضہ ہوں۔ یعنی خیر جتنی ہو سکے جتنی۔ میرے ایک سنگی ہیں، تو سڑک پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اس سے پوچھ لیتا ہوں بابا جی کدھر جانا ہے، فلانی جگہ جانا ہے، تو کہتے ہیں میں موٹر سائیکل پہ بٹھا لیتا ہوں۔ بندہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ جاتی ہے ضرورت مند ہے، کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو نہیں، ضرورت مند ہے۔ میں اسے منزل تک، نیکی جتنی میسر آئے، جس حد تک میسر آئے۔ کیا کہا ہمارے نبی پاک علیہ السلام، حضور نے ہم سے فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکرا کے کر لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرو۔ فاستبقوا الخیرات، جلدی سے نیکی کر لو، اپنے نامہ اعمال میں روز نیکیاں جمع کرو، کوئی نہ کوئی خیر کا کام روز کرو اور جلدی سے کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جلدی جلدی نیکی کے کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے۔ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جاتی، جھوٹا قرآن مجید نہیں لوگ اٹھا لیتے، لوگ دنیا کے لیے دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے پہلے جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے نیکی کر لو، کوئی خیر کا کام کر لو، جلدی سے کچھ ایسا کر لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا۔ یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے۔ امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے۔ باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے۔ اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اب تو بتا میں کیا کروں؟
تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ. تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے, بندہ حیران ہو گیا. غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا, غور سے چہرہ دیکھنے لگا. ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا, حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا, آج میں نے دین دیکھا ہے.